غیر مذہب میں کسی پیر کا بچہ نہیں ہوں، میں کسی علامہ کا کسی مولانا کا بچہ نہیں ہوں، میں شاہ جی کا بچہ نہیں ہوں، پیر صاحب کا بچہ نہیں ہوں، میں کسی ولی اور کتب کا بچہ نہیں ہوں، عیسائیوں کے گھروں سے جو ہے وہ اٹھ کے آیا ہوں اور آپ کی کان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ طاقت قوت کا مالک اللہ کا نام لے لے تو آپ کو پیچھے سے اشارے کیے جاتے ہیں کہ میاں خاموش رہو، یہ کیا بات کر رہے ہو جہاد؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا اور میں تمہارے گناہوں کو نہیں کروں گا۔ یہ دین شیروں کا اور دلیروں کا دین، یہ مردوں کا دین ہے، یہ سجدے اور رکوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے خلوت اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے طہارت اور پاکی اختیار کرنے والے ہیں، یہ دین ان کے لیے۔ یہ کمزوروں کا یہ دین نہیں ہے، یہ کمزور آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، پہلے تو تاخیر سے پہنچنے پہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا انتظار کیا، یہ جتنا وقت آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کے، یقیناً آپ لوگوں کے لیے وہ باعث تکلیف بھی تھا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں گے تو وہی وقت آپ کے لیے باعث اجر بھی بن جائے گا۔ اور میرا بھی عذر شرعی سمجھیے کہ اتنی دھند پڑی کہ میں 20 کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی چلا نہیں سکتا تھا، تو اللہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا، جمع ہونا قبول و منظور فرما لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم شمار میں لا سکیں۔ ایک دائرانہ جب آپ نظر زمین و آسمان پہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہوا ہے، کہیں فضا ہے، کہیں بحر و بر ہے، کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، گلیکسیز ہیں۔ زمین پہ دیکھتے ہیں تو بحر و بر ہے، حجر ہے، شجر ہے، پھل پھول سبزیاں ہیں، اور جب انسان اپنی ذات کے اندر دیکھتا ہے تو حیران کن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ دیکھنے والی نگاہ اللہ نے عطا فرمائی، سننے والے کان عطا فرمائے، بولنے والی زبان عطا فرمائی، اور جو ہے وہ ایک ہاضمے کا ایک نظام عطا فرمایا، گردوں کا ایک عجیب و غریب نظم ہے، دل کے دھڑکنے کا جو پورے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہے۔ تو واقعتاً یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو ہماری زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس کے بارے میں ہم محتاج ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، بعض کا ناشکریاں بھی ہوتی ہیں، بے شمار ایک لائن لگی ہوئی۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین نہ صرف کامل اکمل مکمل کر دیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دین کو تمہارے لیے پسند بھی کیا۔ روز حشر والے دن قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کے حضور پیش ہوگا دین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دین اس کے منہ کے اوپر دے مارے۔
کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین کوئی نہیں ہے ماں سوائے دین اسلام کے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا آیا، اور وہی تھی۔ اس دین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کامل، اکمل، مکمل کر دیا گیا۔ اس دین کی جامعیت کے حوالے سے جس دن یہ دین نازل ہوا، یعنی جس دن یہ آیت نازل ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ عمر، اگر یہ آیت شریعت موسیٰ میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز عید مناتے۔ کہا تم عید مناتے، ہماری آج دو عیدیں ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ اور دوسرا یوم الجمعہ۔ تو فرمایا کہ تم تو عید مناتے، ہمارے یہاں آج دو عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ اتنی عظمت اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کامل، اکمل، مکمل تمہارے لیے ایک نعمت کے طور پہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا۔ اب تصور کیجئے کہ آج جب معاشرے میں اسی دین کے حاملین کی حالت دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت، وہ اس کا عرفان، اس کی معرفت، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہر طرف ہمارے لیے نعمتوں کے جو ہے وہ ایک سلسلے جاری و ساری فرما دیے، وہ انسان آج اپنے رب سے غافل ہو کے بیٹھا۔ وہ اللہ کہ جس نے ماں کے پیٹ میں میرے چہرے کے اوپر ایک ایسا پردہ حائل کر دیا کہ جو مجھے وہاں کی گندگی سے جو ہے وہ بیزار نہ ہوں میں، اس لیے اس نے میرے اوپر ایک ایسا جو ہے وہ غبارے کی مانند ایک جو ہے وہ غلاف چڑھا دیا کہ مجھے جسم کے اندر جو خون ہے، پیپ ہے، غلاظت ہے، کھانے کی بدبو ہے، اور میری ماں کے پیٹ کو میرے لیے ایک سرانے کی مانند کر دیا کہ میرے لیے راحت و آرام کا سبب بھی ہے۔ مجھے بغیر مانگے خوبصورت شکل عطا فرمائی، چیتنے کے لیے دانت عطا فرمائے، سننے کے لیے کان عطا فرما دیے، سونگنے کے لیے ناک عطا فرما دی۔ وہ آج انسان اپنے اللہ سے غافل ہوا پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جو صبح سے لے کے رات تک رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رازق حقیقی تو میرا اللہ ہے۔ اس نے تو مجھے رزق کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اس نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کرے۔ رزق کے حوالے سے تو وہ کہتا ہے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ چلو میں تہاڈا بہترین رازق ہاں۔ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک شاگرد تھے ان کے، غالباً یوحنا، جان اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ سفر کر رہے تھے، تو مسیح علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنا یوحنا، یہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ یہ کھانا ہے۔ کہا کھانے میں کیا ہے؟ کہا 2 روٹیاں ہیں۔ تو کہا کہ 2 روٹیاں کیوں؟ کہا کہ ایک آج کے لیے، ایک کل کے لیے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں ہے تو جانوروں اور پرندوں سے ہی سیکھ لو۔ پرندوں سے ہی سیکھ لو کہ جو آج کی محنت مشقت کر کے اڑ کے باغوں میں بیٹھ کے کھا پی لیتے ہیں لیکن کل کے لیے جمع نہیں کرتے، وہی تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے آج دیا ہے، وہ تجھے کل بھی دے گا۔ اور وہ انسان آج اتنا خوبصورت دین اسلام کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکارا۔ آج الیکشنوں کا دور ہے، سلسلہ شروع ہے الیکشنوں کا، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے میری پارٹی، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ کون سے بندے؟ وہ بندے جو سیاہکار ہیں، جو بدکار ہیں، جو اپنے رب کو بلا بیٹھے، اس کی صبح و شام نعمتیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود بلا بیٹھے اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی طرح بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا احساس تک نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے چھپتے ہیں
کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے کہ مولانا داڑھی رکھی ہوئی ہے, چہرے پہ محراب ہے, سر پہ ٹوپی ہے. میں نے کہا سگریٹ پینے سے یعنی لوگوں سے چھپتا ہوں کہ کیا کریں, لیکن اللہ کے سامنے کھل کے گناہ کرتا ہوں. اور علماء کرام نے لکھا ہے چلیا تو تے اللہ دی بندیاں جنی بھی عزت نہیں رکھتی. بندیاں کو تو پھر ڈرنا وے, لیکن اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا تو. وہ سب سے ہلکی ذات تجھے اللہ کی ملے کہ سب سے چھپتا ہے, ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے, نہیں ڈرتا نہیں چھپتا تو اپنے خالق حقیقی مالک حقیقی سے نہیں ڈرتا. اور کون سا اللہ, کون؟ وہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نا ان بندوں سے کہہ دو. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح یہ مائک ہے اور مائک کو پوری طرح سے یہ اسپنج کے ساتھ ڈانپا ہوا ہے, اس کو اعلیٰ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ڈانپ لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جو تہجد گزار ہیں, جو عبادت گزار ہیں, جو جہاد کرنے والے ہیں, جو قتال کرنے والے ہیں, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں, جو سجدے اور رکوع کرنے والے ہیں. نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے کہ گناہ کر کر کے اپنے پورے ایک بال برابر بھی جسم پہ کوئی چیز نہیں چھوڑی. ان سے کہہ دو جنہوں نے پوری طرح سے گناہوں کو اپنے آپ کو ڈانپ لیا ہے, ان سے کہنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. سچی بات ہے کہ یہ کلیجوں کو چیز دینے والی ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جسموں کو ڈانپ لیا, اپنی روحوں کو تباہ و برباد کر لیا, اپنے نفوس کو جو ہے وہ مجروح کر دیا. ان سے کہنا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ چلو تہاڈا رب بڑا مہربان ہے. وہ آج اس رب مہربان کو ہم خدا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کوئی چلے ہو تانوں اپنے رب رحیم رب کریم کو کنے غفلت سے پاتا ہے. کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے رب رحیم رب کریم سے دور جا رہے ہو؟ وہ لوٹ آؤ واپس. کوئی کہیں اس طرح کا رب نہیں ملے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس طرح کا الہ نہیں ملے گا. میں جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر میں میری اماں کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے ماتھے کے اوپر میں نے بہت دھیان سے سلیب کا نشان بنایا. جہاں آج محراب کا نشان ہے, اماں کہتی یہاں سلیب کا نشان مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں نے سلیب کا نشان بنایا. اور پھر پڑھا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے برکت دیجیے, وہ تین خداؤں کے نام. اور پھر کہا کتنا نام رکھا ہم نے وارث مسیح, اور ہمارا ورث نہیں چلتا تھا مگر ہم کہتے کہ عبد المسیح تیرا نام ہم رکھتے. تو کہا کہ تیرا نام ہم نے رکھا وارث مسیح. اور پھر جب میں نے اپنی زندگی کی 18-19 سال مکمل کیے تو مجھے کہا, میں نے جب رب کہنا شروع کیا تو مجھے بتایا کہ ہمارا رب مسیح ہے, اور مسیح ہمارا رب ہے, روح القدس ہمارا رب ہے, اور جو اس کائنات کا الہ ہے وہ بھی رب ہے, اور یہ تینوں ایک ہے اور ایک تین ہے. آپ تصور کیجئے کہ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے, مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, کھاتے پیتے سوتے جاگتے, صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. کس کے نام سے؟ رب کے نام سے. آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ. اللہ کون؟ وہ واحد خالق کائنات مالک کائنات واحدہ و یکتا, وہ جس کی مثل کوئی نہیں. لیکن آپ تصور کیجئے کہ جس کو بتایا گیا ہو کہ مسیح بھی طرح الہ ہے, روح القدس بھی الہ ہے, الہ تو ہے ہی الہ, اور یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے, اور پھر ایک ایسا الہ کہ جو بڑا غضبناک,
ایسا الہ کہ جو بندوں کے اوپر اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ یہاں کوئی ذی نفس چیز بھی زندہ نہیں رہنی چاہیے، وہ الہ کہ جو انسانوں کے ساتھ کشتیاں لڑتا ہے اور ہار جاتا ہے. یعنی ہمارے ذہن میں ایک الہ کا کیا تصور ہوگا اور کتنی بے بسی اور بے چارگی ہم محسوس کرتے ہیں. آج پیغام ٹی وی کے عاصم بھائی رائٹر ہیں، انہوں نے آج ایک ویڈیو جاری کی کہ جس میں ایک سیاسی رہنما ہے، پیر ہیں اپنے علاقے میں، اور آج ان کی جب پکڑ دکڑ کی جا رہی تھی تو کہا کہ یہ بندہ لوگوں کو تعویذ دیا کرتا تھا ان کو مشکلات سے نکلنے کی، اور خود بیچارہ آج مشکل میں. تو پتہ چلا کہ مشکلات سے نکالنے والی تو ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ. ہم بھی جب مشکل میں پڑ جاتے تھے تو بڑی مایوسی کے ساتھ دل ہی نہیں کرتا تھا مدد مانگنے. کیوں کہ مسیح علیہ السلام تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ صلیب سے نہیں بچا سکے، تو مسیح علیہ السلام کیا کسی کی مدد کرے. مسیح علیہ السلام جب صلیب پر چڑھائے گئے تو مسیح علیہ السلام فرمانے لگے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑا. یہ استفہامی انداز ہے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا، میں تو آپ کا بندہ تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا. استفہامی انداز ہے کہ اللہ آپ نے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑا. تو ہم کہتے تھے کہ ہم مسیح سے کیا عبادت، یعنی مسیح کی کیا عبادت کریں، اس سے کیا مدد مانگے. لیکن مسلمان یار، آپ کو تو جب ماں کی کوکھ میں جب آپ آنکھ کھولتے ہیں آپ کی کان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ طاقت قوت کا مالک اللہ سب سے بڑا ہے، دا گاڈ از گریٹ، آپ کے کان میں ڈالا جاتا ہے. آپ بڑے ہوتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جاتا ہے. جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ وحدہ یکتا، اللہ کو احد نہیں کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محض احد نہیں کہا گیا کہ وہ ایک ہے، فرمایا وہ وحدہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور پھر وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ ریاست میں، نہ اقتدار میں، نہ اختیار میں، نہ اوصاف میں، نہ معمولات میں، نہ کردار میں. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہے. چلے ہمارا بہک جانا، ہمارا بٹک جانا تو سمجھ آتا ہے، مسلمان ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو جاننے والا، ایک اللہ پہ اپنی جند جان قربان کرنے والا، جس کا عقیدہ ہے، جس کا ایمان ہے، مانے لوریوں میں آپ کو جو ہے وہ توحید کا درس دیا ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان اللہ سے غافل ہو جائے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مشکل میں ہم اس کو پکارتے ہیں، خوشی میں اس کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اس نے ہمیں راضی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی کہ اللہ ہمیں اس کی امت میں اٹھائیے گا. وہ قرآن کہ جو قرآن آپ کے دنیا کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. یہ قرآن محض کتاب نہیں ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اس کے اندر غوطہ زن ہو کے تو دیکھیے کہ کیسی کتاب، عظیم کتاب. آج مسلمان اگر ذلت اور رسوائی کا مسکن بنا ہوا ہے تو شاید ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اس کی کتاب کو بلا دیا. آج دیکھیے فلسطین میں 6 ماہ کے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر ہاسپٹل کے اوپر بمب گرتا ہے، ماں اور بچہ دونوں صفائے ہستی سے مٹا دی. 35 سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹل تباہ کر دیے. کوئی یونیسیف جو بچوں کی تنظیم ہے عالمی، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. 20,000 ناحق جانوں کا جو ہے انہوں نے قتل کر دیا. انٹرنیشنل کورٹ خاموش بیٹھا ہے اور ہمارے 57 مسلم ممالک تماشا دیکھ رہے. 50,000 ہمارے مسلمانوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے، جو قریب ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ ان کا جو انتقال ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ٹن من اسلحہ موجود ہے، لیکن کسی کو چلانے کی توفیق نہیں ہو. ہمارے
80% سے مسلمانوں کے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور 18 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے گھر کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اور 57 مسلم ممالک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کس بات کی سزا ہے؟ اللہ پہ ایمان ہم رکھتے ہیں, رسول اللہ کو جو ہے وہ خاتم النبیین ہم مانتے ہیں, کتاب اللہ کو ہم مانتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں, ان کی ناموس کی حفاظت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں, قرآن اور جو ہے وہ اس کے اوپر عمل حاملین کا دعویٰ ہم کرتے ہیں, دوزخ سے بچنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں, جنت میں جانے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. لیکن ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. واٹس ہیپن ٹوڈے؟ آج ہمارے ساتھ کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ محض ہمارا دعویٰ ہے. میرے بیٹے نے پوچھا مجھ سے, اس نے کہا کہ پاپا آج ابابیل کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا آج بیٹا ابابیل اس لیے نہیں آتی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تو وہ مسلمانوں کے اوپر پتھر برسائیں گے کہ ایسے بد کردار, ایسے سیاکار. میرا باپ 2019 میں انتقال ہوا, آخری لمحات آج تک نہیں بھولا, جو غیر مسلم تھا, جس کے لیے میں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کی. اور 20,000 مسلمان بچے, عورتیں, مظلوموں کے جنازے نہ ہم بچا سکے نہ دفنا سکے. آج ہم کیسے بھول گئے؟ نہ ہماری مساجد میں ان کے لیے دعا ہوتی ہے, نہ جمعے کے خطبے میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اگر آپ کہیں جہاد کا نام لے لیں تو آپ کو پیچھے سے اشارے کیے جاتے ہیں کہ میاں خاموش رہو, یہ کیا بات کر رہے ہو جہاد. ساہیوال میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچر تھا, کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. تو انہوں نے کہا کہ عبد الواحد بھائی جہاد کا نام تو نہ لے, اور جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو. 550 آیات موجود ہیں اس میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیوں کا جو تعلق قائم کرتے ہیں توڑ دیجئے کہ میرے رسول کی آدھی سے زیادہ زندگی جہاد میں گزری ہے. پھر سیف اللہ کے تذکرے کرنے, حیدر کرار کے تذکرے کرنے چھوڑ دیجئے کہ انہوں نے جہاد کو اپنا فخر سمجھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک اونٹ کی طرح ہے اور اس کی کوہان جہاد ہے, یہ ہمیشہ اوپر رہے گا. اور آج کہتے ہیں کہ عبد الواحد بھائی جہاد کا یہ نام تو نہ لے. دیکھیں اس میں اصلاح ہے, خون ہے اس میں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ ڈٹا رہے گا. اس کو زمانے کے حالات, تنگی تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں ضرور متاثر کریں گی, لیکن وہ کبھی نہ بکے گا نہ کبھی جھکے گا. فرمایا کہ اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے وہ؟ کہا کہ القدس اور اس کے گرد و نواح کے لوگ. آج ان کا تذکرہ ہم نے چھوڑ دیا. ہم مسلمان ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ انداز مسلمانی ہے, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن. مجھے شرم آتی کہ میں نے عیسائیوں کے گھروں سے سفر کر کے اسلام قبول کر لیا. اسلام کی جو چاشنی تھی, اسلام کا جو نور تھا, اسلام کا جو ایمان, جو اس کی طاقت تھی, قوت تھی, میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مجھے کہتے ہیں جہاد کا نام نہ لے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ جہاد امام کے پیچھے رہ کے لڑا جاتا ہے, جو آپ کا حکمران ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث, الامام الجنہ, کہ امام جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتی ہے, اس ڈھال کے پیچھے لے کے لڑا جاتا ہے. لیکن تذکرہ کرنا بھی گناہ بنا دیا گیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ہم نہیں جا سکتے, اور ریئلسٹک اپروچ بھی نہیں ہے ہماری. کہ آج اگر میں جانا بھی چاہوں, میرے بچے جانا بھی چاہیں, میرے نوجوان جانا بھی چاہیں, ممکن نہیں ہے. ہم سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. نکل جائیں, ایران مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایران مدد کر دے, شام مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے تو یہ تو پڑوسی ملک ہے. لیکن سوچنے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب شیطان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو اور نہیں کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی وہ حرکت پسند نہیں آئی اور نکال دیا اپنے جو ہے وہ دربار سے. اور آج پوری دنیا ذلیل و رسوا کر رہی ہے
What is that? Why is this happening? کیا مسئلہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو بلا دیا. اور اقبال کہتے ہیں، اقبال کی ساری فلسفہ خودی کا جو سرہ ہے وہ یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا بس پھر اللہ نے ان لوگوں کو بلا دیا. اور اللہ کا بلانا یہ ہوتا ہے کہ پھر زمانے میں ذلیل و رسوا بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمالی کوریا نے جتنی آواز اٹھائی، رشیا، بدھسٹ اور کرسچن جو ہے وہ کنٹریز ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، ایتھیسٹ اور بدھسٹ چائنا نے آواز اٹھائی، لیکن ہم تو میرے دوست بھائیو بزرگوں اتنی آواز. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تو غیرت اتنی بھی نہیں گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ ہے. دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع لانا پڑے گا. اپنے گناہوں کا، اپنی کرپشن کا، اپنے بلنڈرز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مجرم ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم داڑیاں رکھ کے بھی تیرے مجرم ہیں، ہم ٹوپیاں پہن کے بھی تیرے مجرم ہیں. زبان ہونے کے باوجود ہم حق بات کہنے سے قاصر رہے، کان ہونے کے باوجود ہم حق بات سننے سے قاصر رہے، پاؤں ہونے کے باوجود تیری مسجدوں کی طرف چل کے نہیں گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیرے مجرم ہیں، تو چاہے تو سزا دے، تو چاہے تو معاف کر. وہ جو اعتراف جرم کا احساس تھا وہ تو احساس بھی نہیں. قرآن اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ڈپریشن ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ دعا بکنے والی ڈپریشن کی. اور قرآن یہ ڈپریشن کا علاج لے کے آیا تھا، دنیا کے سب سے بڑے پرابلمز کا علاج لے کے آیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج مسلمان بھی ڈپریشن کا شکار ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی بات نہیں سنتی، جو ہے وہ مرد اور لڑکے جو ہے وہ بیرا روی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، معاشرے میں راحت و آرام نہیں ہے، اسلام کے اوپر کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، قرآن کو کمر کے پیچھے چھوڑیں گے تو پھر اللہ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے تو اللہ عزت عطا فرمائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو ہم صبح گھر سے نکلتے ہوئے تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح نکلتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں؟ ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے روزگار کو حلال اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دنیاوی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کی بھی پرواہ ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعتاً مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں. ادھر گھروں کے بچے جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچے چلیے اتوار کی بات، بچے نے کال کی کہ عبدالواسطی ہمارے ایک دوست ہیں، سی اے کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ رہے ہیں، لیکن عقیدہ تباہ و برباد ہو گیا. کہتا کہ جی آپ ثابت کریں کہ اللہ کہاں ہے، آپ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹوریکل ایویڈنس رکھتے ہیں، آپ ثابت کریں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی ایویڈنس ملتا ہے. اس نے جتنے جو ہے وہ ڈارونزم کے جو ہے وہ تھیوریز دیں، ہیومنزم کی تھیوریز دیں، اور جتنی میں نے کہا بیٹا جتنی تم نے مجھے تھیوری بتائی ہیں اس کی ایویڈنس تم نے کبھی پڑھے ہیں یا سنے ہیں؟ اور بیٹا میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں کسی غیر مذہب، میں کسی پیر کا بچہ نہیں ہوں، میں کسی علامہ کا، کسی مولانا کا بچہ نہیں ہوں، میں شاہ جی کا بچہ نہیں ہوں، پیر صاحب کا بچہ نہیں ہوں، میں کسی ولی اور کتب کا بچہ نہیں ہوں، عیسائیوں کے گھروں سے جو ہے وہ اٹھ کے آیا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ میرے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ میں نے اپنی کھلی نگاہ سے اس قرآن کو پڑھا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھا ہے. میرے لیے اتنی کافی. غیر مسلموں کے بچے مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے بچے کیوں؟ ریفلیکشن ہے. صبح سے لے کے شام تک جب باپ کاروبار کرے گا، جب ماں جاب کرے گی، گھر آئے گی، کھانا پکانا اس کا جو ہے وہ معمول ہوگا، باقی ماندہ وقت جو ہے وہ ماں باپ موبائل کے اوپر یا ٹی وی کے سامنے گزار دیں گے،
تو بچے ایتھیسٹ نہیں بنیں گے تو پھر مولانا تو نہیں بنیں گے، پھر وہ قاری صاحب تو نہیں بنیں گے میرے کو. یہ قرآن کس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. وہ چلے ہوئے قرآن کی طرف دیکھو تے صحیح ہے. وہ کتاب یہ کہ اگر اسی انو کسے پہاڑ دے اوتے نازل کر دے تے وہ پھٹدا دبدا ریزا ریزا ہو جاندا. وتلك الامثال نضربها للناس. مثالاں نے جڑیاں اسی بیان کرنے پہ لوکاں واسطے تاکہ تو نصیحت حاصل کریں کہ ایسا عظیم کلام اور کس پہ نازل کیا؟ امت مسلمہ کے اوپر نازل. اور امت مسلمہ کو کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ یہ قرآن کس مقصد سے، کبھی احساس بھی نہیں ہوا. وائے ناکامین متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیادہ. وہ ایسی آیتیں بھول گئے کہ ساری کامیابی اور کامرانی ہے کتاب دی شریعت دے وچ سی، لیکن اے جڑا احساس ہوندا ہے اسی احساس نو بھی بھول گئے کہ کبھی کوئی احساس بھی چیز ہے. اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ یہ کہ ایک عورت اس کا بچہ باہر پڑھنے کے لیے گیا. جب بچہ پڑھنے کے لیے باہر گیا تو اس نے پیسے نہیں بھیجے. وہ اکیلی ذات تھی، مسجد کے باہر جا کے بیٹھ گئی اور پیسے مانگ رہی ہے. جو بچہ باہر گیا تھا اس کا دوست جب نکلا تو اس نے کہا کہ اماں جان پیسے کیوں مانگ دیتے ہو، کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا باہر گیا ہے تو پتہ نہیں کن حالات میں ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ خط پتر بھی نہیں بھیجا، کوئی پیسہ بھی نہیں بھیجا. تو اس نے کہا آپ اٹھیے، ضرورت نہیں ہے مسجد کے باہر مانگنے کی، آپ آئیے. تو کہا کہ ماں جی اس نے بالکل کچھ نہیں بھیجا. کہا کہ پتر ہر مہینے نا وہ ایک رنگین کاغذ بھیجتا ہے، تو میں وہ نشانی سمجھ کے تے سامنے دیوار دے اوتے لا دینی ہے. وہ گھر گئے تے دیکھیا کہ وہ جڑا رنگین کاغذ سی نا ٹیلی گرام سی 1.5 لاکھ روپے. ہر مہینے 1.5 لاکھ روپے اماں نو آ رہا سی، لیکن وہ سمجھدی نہیں سی، فہم و فراست نہیں سی، دیوار دے اوتے چپکا دیندی سی. کیا ماں جی 1.5 لاکھ روپے دا ڈرافٹ ہے جڑا تہاڈا بیٹا تہاڈے نام ہر مہینے. ہم نے بھی میں نے ہی یہی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن نے جو کامیابی اور کامرانی کی کتاب جب وہ مسلمانوں کو عطا فرمائے، جب تک مسلمانوں نے ان کو پڑھا سمجھا اس کے اوپر عمل کیا آگے پہنچاتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی گھر کی لونڈی بنا کے رکھی. لیکن جب ہم نے اس کو سر کا تکیہ بنا دیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ بلا دیا، چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہار بنا کے ہمارے گلے میں ڈال کہ جہاں بھی جاؤ گے ذلیل ہوتے رہو گے. کہ اللہ کی عظیم کتاب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو تم نے جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا. اب ذلت اور رسوائی تمہارا آج دیکھیں 57 مسلم ممالک ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹن ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے. مجموعی اعتبار سے 80 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن پیشاب کی جاگ کی مانی. کیوں؟ میرے رب کا قرآن ہم نے پسند. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکے تھے، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. اقبال کہتے ہیں کہ پاش گوئے آنچ ادر دل مزبرہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است. اور یہ نہ سمجھو یہ محض کتاب نہیں ہے جسے تم مجلد 2 جلدوں کے درمیان صفحات کچھ مجموعی، یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پنہاں ہم پیداست ہی زندہ و پائندہ و گویاست. یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ I want to see you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ you can't. اوہ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ تم، لن ترانی. موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پلیز. اللہ نے کہا اچھا چلا میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر وہ تجلی برداشت کر گیا نا پہاڑ تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لینا. اور کیا ہوا؟ ایک تجلی ڈالی اور پہاڑ سیاہ ہو گیا، پھٹا دبا ریزا ریزا ہو گیا. اقبال کہتے ہیں کہ یہی الفاظ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہے ہیں کہ قرآن جب کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو دبتا پھٹتا ریزا ریزا ہو جاتا. اقبال کہتے ہیں یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. جو کتاب تمہارے گھروں کے اندر پڑی ہے اے ظالموں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے.
اوے دیکھو تو صحیح اس کا کلام کتنا عظمت والا، شان و شوکت والا کلام ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ وہ کلام، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ نہیں، شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ وہ کتاب، اس کتاب کو آج ہم نے بلا دیا، اللہ نے ہمیں دیا. ہمارا تیسرا جرم وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی. کون سے رسول؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کلام نازل ہوا تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے والدین کے آگے لفظ اف بھی کہا وہ نبی کہ جو ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بوڑھے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر گئے. اور حق کس کا؟ والدین کا. میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور فوراً والدین. کون سے والدین؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ والدین کہ جو خود گیلے پہ سوتے ہیں، تمہیں خشک پہ سلاتے ہیں، اپنی ہڈیوں کا گودا تمہاری ہڈیوں کے اندر بھر دیتے ہیں، اپنی پوری زندگی تمہارے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں، خود خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں اور تمہیں طاقت، قوت اور عزت، مقام و مرتبے اور صنوبر کے درخت کی طرح جو ہے وہ ایک چوڑا سینہ عطا فرما دیتے ہیں. خود غریب ہو جاتے ہیں، تمہیں امیر کر دیتے ہیں، خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، تمہیں جوان کر دیتے ہیں، خود کمزور ہو جاتے ہیں، تمہیں طاقتور بنا دیتے ہیں. وہ ماں باپ فرمائے خبردار ان والدین کے آگے اف بھی کہا. اور علماء کرام نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اف محض زبان کا لفظ نہیں ہے، پیشانی کے اوپر شکم کا آ جانا بھی اف میں شامل ہے. خبردار وہ عورت کہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اسی عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کی 1 2 3 بیٹیاں ہوئیں اور ویسی ان کی پرورش کی جیسے پرورش کرنے کا حق ہے، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ایسے ہوگا وہ شخص. فرمایا تمہارے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیا گیا ان بیٹیوں کو، اور اگر بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا گیا، اگر ماں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھ دی ہے. اگر یہ بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو قدم سیدھے جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی اس کے قدموں میں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے غیر بھی معترف ہے، وہ جس کے غیر بھی قصیدے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ داڑھی زمانہ اسلام میں نہیں رکھی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نہیں رکھی تھی. یہ داڑھی اس وقت رکھی تھی کہ جب میں عیسائی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، آپ سے محبت ہو گئی، آپ کو دل دے بیٹھا، اسی وقت یہ داڑھی رکھی. یہ رسول اللہ کی بھی داڑھی. میں تو کہتا ہوں اے مسلمانوں، تم نے صرف دعوی کیا ہے. رسول اللہ کو جس طرح مطلوب تھی، محبوب تھی، مقصود تھی، ویسی محبت نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. وہ آخو ہاں جڑے کہندے نے کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نال محبت دا دعویٰ کرنے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں آخو کہ بڑے دعوے کردے نے نا اللہ دے نال محبت دے، تے انہاں نوں کہو کہ پھر تہاڈی اطاعت اور اتباع اختیار کرنا، اللہ انہاں نال راضی بھی ہو جائے گا، انہاں دے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تے ہے ہی گناہ معاف کرنے. ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی اپنی زندگیوں سے نکال دیا اور اپنے لیے باعث فخر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اچھی بات ہے آپ کو قصیدے سنانے شروع کروں تو یہ رات کافی نہیں ہے. اس کے لیے
شاعر تو کہتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اور تیرے اور صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہمیں ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو بلال سے کہا کہ بلال ذرا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان تو دو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز تو اتنی ہے کہ میں صحن حرم سے بھی اگر اذان دوں تو پوری مکے کی جو ہے وہ وادی گونج جائے گی. کہا بلال تو بھی چل رہی ہے. وہ کہا کہ چل رہا تینوں کن نے آخیا ہے کہ مکے دی وادی نو تیری آواز پہنچانا مقصود ہے؟ اے میرے بلال، دنیا کو دکھانا مقصود ہے کہ اسلام نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کمزوروں کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. بلال، یہ دنیا کو بتانے کا موقع ہے کہ اسلام نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے بلال چڑھ خانہ کعبہ کی چھت پہ اور ان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچ مار، جو کہتے ہیں کہ ہم حرم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں چڑھتا. تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اسلام ہمیں عزت دینے کے لیے آیا، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں تو عزت نہیں چاہیے. ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ احکامات کو جو ہے وہ ہم نے پسے پش ڈال دیا، اللہ کے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، رسول اللہ کی سنتوں کو، سیرتوں کو پسے پش ڈال دیا. میری 2 شادیاں الحمدللہ. جب میں اسلام قبول کرنا تھا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ایک جگہ منگنی تھی پھوپھوزاد کی طرف، میں نے میری پسند کی تھی. میں نے بتایا کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اسلام قبول کر رہا ہوں، تو امید ہے آپ بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ اگر اسلام قبول کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اسلام یا میں. میں نے کافی سمجھایا کہ بچپن کی محبت ہے، ہم کٹھے بڑے پلے ہوئے ہیں، وہ وعدے، وہ وفائیں، وہ اب سارا کچھ جو ہے تم نے ایک لمحے میں جو ہے وہ بلا دیا. تو اس نے کہا کہ اسلام یا میں. میں نے بھی ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ اس نے تو اللہ کو نہیں بنایا، لیکن اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ نے اگر اس کو بنایا ہے تو پھر اس جیسی بھی بنائی. میں نے اسے کہا کہ اسلام. پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جاگ. اللہ کی راہ میں ایک قربان کی تھی، آج میری دکان میں 2. الحمدللہ. اس سے زیادہ اچھی، نیک، صالح، پڑھی لکھی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، ایک عالمہ ہیں. الحمدللہ. اللہ نے کہا کہ عبد الوارث تیری تربیت کے لیے دنیا دار بھی چاہیے تے دین دار بھی چاہیے. تو وہ جو دنیا دار تھی وہ اب مدرسے میں 4تھا سال ہے اس کا، اور جو دین دار تھی وہ 7 انگلش پڑھ رہی. اللہ نے کہا کہ بھی عبد الوارث کی تربیت کرنی ہے تو پھر دونوں اپنا ٹیسٹ ہونا چاہیے. لوگ یہ نہ کہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الوارث جو ہے وہ یہ تو نہ دین ملا نہ دنیا ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارا دین قبول کریں اور ہم ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیں. بات جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کل ایک ماں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے آئی. عبد الوارث صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ، میں نے کہا میرے 7 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں، وقت ہے کوئی نہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح ہو کہیں شام کہیں، ایک جا رہتے نہیں، عاشق یہ بدنام کہیں. میں تو 3 4 دن بعد، 5 دن بعد بچوں کی شکل دیکھتا ہوں. اسفار ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اور مختلف اب مصروفیات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو تمام حقوق معاف کر دوں. میں کہ وہ ایٹ وجی وہ سچ کی ہویا ہے. انہوں نے کہا کہ بس ایک جگہ آپ جو ہے وہ بچوں میں وہ ایوارڈ دے رہے تھے، اور ایوارڈ کے دوران آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. بس اس نے کہا کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نظریں جھکاتا ہے عورتوں کے ساتھ، بس اس کو یہ پسند ہے. یہ کیا تھا؟ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جب ہم شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور جو ہے وہ احساس رکھتے ہیں دوسروں کا، اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے دلوں کو آپ کے لیے نرم کر دیتا ہے. وہ اپنے خسارے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ہم نے اعراض کر لیا. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اوے چلے ہو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے. وہ کاروبار کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو،
मार्केटिंग करना चाहते हो, अच्छे बाप बनना चाहते हो, अच्छे बेटे बनना चाहते हो, अच्छे उस्ताद बनना चाहते हो, अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, अच्छे शोहर बनना चाहते हो, अच्छे मोहल्लेदार बनना चाहते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लो, बेहतरीन शख्सियत बन जाओ। हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूरत नहीं। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानहू को हादसाती तौर पे हम जो है वो मार खा रहे हैं? कभी बर्मा में हमारी औरतों के पस्तान काट के उनके जो है वो ढेर लगाए जाते हैं, हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, हमारी औरतों के साथ जो है वो बदकारी करके उनको पानियों में डाल दिया जाता है। अफगानिस्तान में जो है वो रूस के साथ जंग होती है तो 14 लाख मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग होती है तो 17.5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। शाम में जंग होती है तो 4 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। इराक में जंग होती है तो 5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। और 20 साल बाद टॉनी ब्लेयर कहता है कि वी आर वेरी सॉरी, गलती हो गई थी, हमें वहां पे इस तरह के कोई मुल्हिक हथियार नहीं मिले। लानत तुम्हारी सॉरी के ऊपर। और जब कश्मीर देखते हैं तो मजमूई एतबार से आज तक 1.5 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया। रोजाना हमारी बेटियों की जो है वो इज्जतदारी की जाए। आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी जो है को हादसाती नहीं? मेरे दोस्त, इकबाल कहते हैं अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। वो चले हो अपने अंदर चाटीते मारो कि वेयर इज द करप्शन, हमसे गलती कोताही हो कहां पर रही है, हम बददयानती का मुजाहरा कहां पे कर रहे हैं। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना, अपना तो बन। चलो ठीक है, तुम इस्लाम की जो है वो नशर इशात नहीं करना चाहते, तुम इस्लाम के एम्बेसडर नहीं बनना चाहते, उसके मुबल्लिग और मुफस्सिर नहीं बनना चाहते, तुम मुहद्दिस ना बनो, तुम मुतकल्लिम ना बनो, कोई बात नहीं। दोजख से बचाने के लिए अपने आप की तैयारी तो कर लो। कोई जन्नत में अपने आप को ले जाने के लिए तो कोई सामान कर लो। ठीक है, नहीं बनो भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जरूरत नहीं। अल्लाह चूड़ों के घरों से जो है वो ऐसी नस्लें अब निकालेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दीन का काम ले लेंगे। आज यूरोप में जितने भी मुबल्लिग हैं कमोबेश सारे के सारे न्यू मुस्लिम। मैं तो नलायक आदमी, तो उलमा इकराम के जूते सीधे करना अपने लिए फख्र समझता हूं। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। मेरे दोस्त भाई, जिनको आप क्यों नहीं करते? हमें दोबारा से, इकबाल कहते हैं कि दौड़ पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तो, और हमारी कामयाबी और कामरानी आगे नहीं है, हमारी कामयाबी और कामरानी 14 साल पीछे है। मेरे दोस्तों भाई, ये वक्त अल्लाह से सुलह का, अल्लाह की तरफ रुजू का। मेरा अल्लाह कितना सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की तरफ। तो वो कहता है कि देखो मेरी तरफ रुजू ले आओ, तौबा कर, अच्छा चलो माफी मांगो, सुलह कर ले। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील। मैंने 4-5 मज़ाहब पढ़ रखे, 4-5 मज़ाहब पढ़ रखे हैं, किसी मजहब में ये फजीलत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो बिलअमूम जो है वो मनफी इस्तेमाल होता है। कहा कि आप इन लोगों के लिए हरीसुन अलैकुम, आप तो इनके लिए इतने हरीस हो गए कि अल्लाह इनको मुआफ कर दे, दरगुजर कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने अगर पत्थर खाए, आप अलैहिस्सलाम के सर पे पत्थर लगे, खून जूतों में आ रहा था, आप अलैहिस्सलाम ने सब्र ना किया होता तो आज हम यहाँ पे बुतों की इबादत कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और सब्र किया। अल्लाह के फरिश्ते आए कि ए नबी, अगर आप हुक्म दें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि आप अगर कहें तो दोनों पहाड़ों को पीस के आटे की मानिंद बना देंगे इसको। कहा कि नहीं, कोई बात, ये अगर नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्लों में से कोई आएगा। मोहम्मद बिन कासम उसी नस्ल से थे जो मुल्तान तक इस्लाम का चला। उस नबी को किस तरह माइनस कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी? वो नबी जो रात को उठ के दुआ कर रहे हैं, या रब्बी उम्मत, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खुश, निहायत खुश। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मुझे नबी अलैहि सलाम ने ऐसी खूबसूरत दुआ बताई कि हवाओं में उड़ने को दिल चाह रहा है, पांव पे जमीन नहीं लगती। कहा कि अब्बा को नहीं बताओगे? जब दुआ बताई
تو کہا کہ عائشہ بے شک یہ بڑی باعث فضیلت دعا ہے، لیکن میرے نبی ہر روز یہی دعا اپنی امت کے لیے، یہی دعا روزانہ آپ علیہ السلام امت کے لیے، وہ کون سی امت؟ وہ سیاہکار، بدکار، گنہگار. حشر والے دن جب ہر شخص کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امت، یا ربی امت، وہ امت جن نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نالیوں میں بہا دیا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث شرم، آپ باعث شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آج بچیاں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں عزت، مقام و مرتبہ دیا، وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. میری بہن، دل تو پہلے 3 پردوں میں. یورپ سے کچھ بچیاں آئیں، یونیورسٹی ہم جانا ہوا، وہ بچیاں پوری طرح سے لباس میں ملبوس تھی، اور جب انہوں نے یونیورسٹیوں کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جس تہذیب کو تھوک کے آئی ہیں، میری بہنیں اسی تہذیب کو چاہتے ہیں. تو چلیو اے ذلت اور رسوائی دی زندگی تو تے نکل کے سی ہے پردے دے وچ آئیاں وا، تے تسی وہی زندگی ایتھے اپنا لی. تو کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جب قرآن اور سیرت کو پڑھ لیا تو پھر میرے پاس سچی بات ہے کہ دوسرا آپشن نہیں. 6 سال لگے، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک رات اٹھا سارا کچھ پڑھا ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو گھر والوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہے. برے کتے کی طرح بار بار کیوں ہمارے گھر؟ ٹھیک ہے نا، اسلام قبول کر لیا، ہمارے لیے تو دفاع ہو جاؤ. کیا چاہے؟ بچپن کی محبت کی چھوٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مشکلات آئیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی مشکلات کا وہ ان سے کہہ کہ یہ بلال سے پوچھا ایک بار کہ بلال، پہلے تم لات، منات، عزا، نائلہ، یغوث کی عبادت کرتے تھے اور سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے تم نے احد احد کہنا شروع کیا ہے تو بلال تمہیں تو صبح و شام مار پڑتی ہے، گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے. بلال کیا کر رہے؟ کیا ہو؟ تو بلال نے کہا کہ کبھی برتن خریدنے کے لیے بازار میں گئے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیسے خریدتے ہو؟ کہا ٹھوک بجا کے دیکھے کہ کچا ہے کہ پکا ہے. تو کہا کہ پھر بلال کا رب بھی اسے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، اللہ آزماتے ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت عطا فرمانی؟ اللہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے نا، حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. تسی یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایویں چھڈ دیں گے اور آزمائے نہیں جان گے. اللہ سچیاں نو الگ کرن گے، جھوٹیاں نو الگ. آئیں آزمائشیں، لیکن جتنی آزمائشیں آئیں اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اس کے فضل نازل ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راضی فرمایا. اللہ نے ایک ماں اور ایک باپ لیا تھا. امت کی کئی مائیں ہیں جو رات کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تیرے پتر کی حفاظت کر. اللہ کے اگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ عبد الوارث کی حفاظت کر. کئی ایسے استاد شیخ الحدیث جنہوں نے سر پہ دست شفقت رکھی کہ عبد الوارث ہم سے بات. ایسی بہنیں جو الحمدللہ صبح و شام دعائیں کرتی ہیں. ایسے بھائی، عمر بھائی جب بھی کہہ رہے عبد الوارث ہم میرے بھائی ہیں. شیخ عاطف، عبد الوارث ساڈا جگر ہے، بھائی نہیں. میں نے کہا شیخ صاحب ٹائم چاہیے، گردن کا گوشت مانگ. تو ساڈا بھرا ہے، ٹائم مانگنا میں تو ساڈی گردن کا گوشت مانگ. بڑے بڑے علماء کرام، مولانا طارق جمیل صاحب سب کو رلاتے ہیں. ایک دن میں نے ان کو دیکھا، میں بات کر رہا تھا، سر اٹھا کے دیکھا تو مولانا رو رہے. تو اللہ نے ایسے پھر بھائی عطا فرمایا، ایسے بزرگ عطا فرمایا، اساتذہ کرام میرے دوست بھائی. یہ دین ٹگا ٹوکری دین نہیں، یہ دین کمزوروں، قائروں کا اور منافقوں کا دین. یہ دین شیروں کا اور دلیروں کا دین، یہ مردوں کا دین ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، مرنے والے ہیں،
جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدے اور رکوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے خلوت اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے طہارت اور پاکی اختیار کرنے والے ہیں، یہ دین ان کے لیے، یہ کمزوروں کا یہ دین نہیں ہے، یہ کمزور آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لہذا یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمت مانگی. یہ مجھے بھی وہ گر بتائیے کہ بے عملی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں کیسے، اور بے عملی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں نہیں. اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اس کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے لکھ دیا ہے، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کوئی یوزر ہی نہیں ہو، یا وہ پیپر ہی ہے جڑا پہلے ہی آؤٹ ہو گیا. یہ وہ پیپر ہے کہ جس کو اللہ نے آؤٹ کر دیا. اگر عزت چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، دوبارہ اللہ کے حضور ایک شاندار ماضی کی طرح مستقبل چاہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے. کبھی اونٹ کے اوپر غلام تھا، کبھی خود جب پہنچے تو خود نکیل پکڑی ہوئی ہے، پاؤں کیچڑ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. تو پوچھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے اچھا لباس اور اچھی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ نے آگے عمرہ سے ملنا ہے. کہا کہ ابو عبیدہ ادھر، کہا کہ ابو عبیدہ اگر میں نے تجھے گورنر بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو میں تجھے درے لگاتا، کوڑے مارتا. ابو عبیدہ کیا ہم وہی لوگ نہیں تھے جو سارا دن صحراؤں میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے؟ کھانے کے لیے کچھ خوراک نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، بالوں کی اور کھالوں کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جسم ڈانپنے کے ذرائع اختیار کرتے تھے، اور چھال کھجوروں کی چھالوں سے اپنے گھروں بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے. آج اگر اللہ نے وہ عزت ہمیں اسلام کے سبب سے عطا فرمائی ہے تو اب وہی عزت تم سواری میں اور اچھے لباس میں تلاش کرتے. کہا کہ بلال، ابو عبیدہ اگر میں نے تجھے گورنر بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو تمہیں دھرے لگا. ابو عبیدہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے اور آپ کے پلے باندھ لے. اگر عزت چاہتے ہیں تو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدے میں ہے. اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھک جانے میں، رکوع میں، سجود میں. دنیا کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن عطا فرمایا. عزت، مقام و مرتبہ، دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر لیجیے. آخری بات کے ساتھ کہ مولانا سجاد نعمانی بہت معروف عالم دین شیخ الحدیث سے ان کے بیٹے ہیں. وہ ایک دن ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور ٹرین میں سفر کے دوران کچھ پنڈتوں کی جماعت آئی، اور پنڈتوں کی جماعت آئی تو اس میں ایک بوڑھا تھا. انہوں نے اب بوڑھے کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا. بوڑھے نے دیکھا پنڈت نے کہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک مسلح ہو کے ایک پنڈت کو جگہ دے رہا ہے. اس کے بعد کھانے کا وقت ہوا. کہتے کہ میں نے ٹفن کھولا، سب کو ایک ایک لقمہ کھلایا، سب بیٹھ گئے. جب اترنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے احتراماً ان کو نیچے اتارا. تو کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ مسلمان ایسے کیسے کرتے. تو میں نے کہا کہ شاید اب وہ وقت قریب. تو مولانا سجاد نعمانی نے پوچھا کہ کون سا وقت؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اوپر آ جائیں گے تو پھر دنیا میں اسلام کو پھیلنے کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے پھر دین کی مقام و مرتبہ، مسلمان کی عزت، رفعت اور اس کی بلندیوں کا آغاز شروع ہو. میرے دوستو بھائیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بال کالے تھے سفید ہو گئے، دل کالا تھا آج تک اس کی کالک جانے کا نام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی سب گناہوں سے معافی جانتا ہے. اللہ پلیز ایک بار معاف کر. ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی گناہ نہیں ہوں گے. اللہ پھر گناہ ہوں گے پھر تجھ سے معافی مانگیں گے، پھر گناہ ہوں گے پھر تجھ سے معافی. ایک شخص غلاف کعبہ کا پکڑ کے دعا کرتا، اللہم، آگے سے آواز آتی لا تقبل، دفع ہو جاؤ، کوئی قبولیت نہیں ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر.
کسی نے کہا کہ جب بھی تو آتا ہے یہی دعا کرتا ہے، آگے سے یہی آواز آتی ہے کہ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ. تو کہا کہ اچھا میں تیرے کہنے پہ چلا تو جاتا ہوں، مجھے تو بس وہ در بتا دے کہ جہاں اللہ کے سوا سنی جاتی ہے، اللہ کو اس کی بس یہی ادا پسند ہے. ایک شخص یا صنم یا صنم، نیند آئی تو زبان سے نکلا یا سمد. اللہ نے کہا وہ میرے فرشتوں میرے بندے سے جا کے گل سنو کی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھی تو جانتے ہیں کہ اس کی زبان سے کہا کہ وہ اس کا معبود تو توجہ سے بھی اس کی نہیں سنتا، اور تیرا رب تو انجانے سے بھی پکارنے پہ بھی نہ سنے تو تیرا رب ہی کہا جاؤ میرا بندہ جو معاف ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرما دے جیسی اس کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو اپنی حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نصاب حیات بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی ایسی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.